بہت پرانے وقتوں کا ذکر ہے جب بصرہ کے قریب چھوٹے گاؤں اور بستیاں موجود تھیں۔ انہی بستیوں میں ایک کچی سی جھوپڑی تھی جس میں فاروق نامی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فاروق ایک نہایت سادہ مزاج اور عبادت گزار انسان تھا۔ گھر میں جب فاقے کی نوبت آتی مگر اس کے ہونٹوں پر شکر کے الفاظ ہوتے، وہ ہمیشہ کہتا، اصل دولت سکون ہے۔ پیسے کی چمک آنکھوں کو بہا لیتی ہے مگر دل کو سکون نہیں دیتی۔ فاروق کی بیوی اور دو بچے اکثر اس کی ہمت دیکھ کر حوصلہ پاتے۔ گاؤں کے امیر لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اگر دولت کو کچھ نہیں سمجھتے تو پھر جا کر اللہ سے روٹی مانگو، ہمارے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ان کے طعنے سن کر فاروق کا دل زخمی ہوتا مگر وہ مسکرا کر کہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ فاروق ہمیشہ سے غریب نہیں تھا۔ کبھی وہ بصرہ کے بازار کا کامیاب تاجر تھا، اس کی دکان پر خریدنے والوں کا ہجوم رہتا اور اس کے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ لیکن بازار کے دوسرے تاجروں کو اس کی کامیابی برداشت نہیں تھی، وہ اس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہی دنوں ایک بڑا سوداگر مغیرہ بن کعب درویش کی شکل میں اس کے پاس آیا اور سارا سامان ادھار میں لے گیا۔ وعدہ کیا کہ شام تک رقم ادا کرے گا مگر وہ سامان لے کر غائب ہو گیا۔ فاروق کے پاس قرضہ چکانے کو کچھ نہیں رہا، گھر بک گیا اور وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گاؤں کے باہر جھوپڑی میں جا بسا۔ وقت گزرتا گیا، کبھی مزدوری کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا مگر غربت ختم نہیں ہوئی۔ پھر بارش کے طوفان نے اس کی جھوپڑی بھی بہا دی۔ اب وہ اور اس کا خاندان کھلے آسمان میں راتیں گزارنے لگا۔ بیوی آنسو بہاتی مگر فاروق دلاسا دیتا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایک دن ضرور انصاف ہوگا۔ اسی دوران ایک تاجر زبیر بن عبد الرحمن نے اس سے اپنی بکریاں چروانے پر رکھا۔ لوگ اب اس سے فاروق چروایا کہنے لگے۔ وہ دن رات بکریاں چراتا، چند سکے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ لیکن ایک دن بکریاں جنگل میں گم ہو گئیں۔ زبیر نے غصے میں کہا، اے فاروق، بکریاں واپس کر یا پھر میرا نقصان پورا کر۔ فاروق کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے خاموشی سے کہا، میں آپ کی غلامی قبول کرتا ہوں۔ وہ 1 سال تک زبیر کا غلام رہا لیکن اس کی ایمانداری اور خدمت گزاری دیکھ کر زبیر کا دل بدل گیا۔ اس نے کہا، فاروق، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر کبھی تمہارے پاس وسائل ہوئے تو میرا نقصان چکا دینا ورنہ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ آزادی کے بعد فاروق دمشق کی طرف چلا گیا، وہاں مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن بازار میں ایک دولت مند شخص نے اسے پہچان لیا اور چلانے لگا، یہ وہی مغیرہ بن کعب تھا جس نے برسوں پہلے اس کا مال لوٹا تھا۔ مغیرہ رونے لگا اور اس کے قدموں میں گر کر بولا، اے فاروق، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ برسوں سے میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ یہ ساری دکان، یہ گھر اور یہ دولت سب تمہارا ہے، میں نے تمہارے مال سے کمایا ہے، لہٰذا اب یہ تمہیں واپس کرتا ہوں۔ فاروق کے دل میں ذرہ بھی کینہ نہیں تھا، اس نے مغیرہ کو فوراً معاف کیا اور کہا، آؤ میرے ساتھ کام کرو، اب ہم دونوں مل کر اس کاروبار کو آگے بڑھائیں گے۔ دونوں نے مل کر اتنی ترقی کی کہ وہ دمشق کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ کچھ عرصے بعد فاروق اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس نے ہر غریب کے دروازے پر دستخط دی، انہیں کھانے کا سامان دیا اور مالی مدد کی۔ جو لوگ کبھی اس کا مذاق اڑاتے تھے آج اس کی کامیابی دیکھ کر شرمندہ ہو گئے۔ فاروق نے ثابت کیا کہ صبر اور اللہ پر یقین انسان کو سب سے بڑی آزمائشوں سے نکال کر کامیابی عطا کرتا ہے۔